حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہیں خوشبو سے، نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہیں خوشبو سے، نبی جب بات کرتے ہیں حلاوت ناز کرتی ہے۔ نبی کا رات بھر یا امتی کہنا، نبی کا رات بھر یا امتی کہنا، محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے۔ خدا ہے مصطفیٰ ہیں بیچ میں پردہ نہیں کوئی، خدا ہے مصطفیٰ ہیں بیچ میں پردہ نہیں کوئی، قریب اتنے کہ اس قربت پہ قربت ناز کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اسی ایمان کی حالت میں دنیا میں زندہ رکھے اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے، آمین۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اور یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بنا محنت کے، بنا مانگے عطا کی ہے۔ اس دولت کا احساس اور اس دولت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، سوائے حسرت، ناکامی اور ناکامی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور اس وقت کوئی امید بھی بر نظر نہیں آتی کہ اب کریں تو کیا کریں۔ جس کے بھروسے پر ہم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس نے ہم کو 3 دن میں بھلا دیا، پھر وہی روز کی طریقے سے دکان جانا اور دکان کھولنا، وہی روز کی طریقے سے کھانا بننا، اور وہی روز کی طریقے سے گوشت کا لانا، اور وہی روز کی طریقے سے سبزی کا آنا اور سبزی کا کٹنا، اور وہی روز کی طریقے سے سلام اور دعا، اور وہی روز کی طریقے سے دوست احباب سے ملاقات کرنا، اور فون کر کے یہ کہنا کہ ہمارے والد ایکسپائر ہو گئے ہیں، ہمارے دادان ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ یہ روز کا مشغلہ پھر بن جاتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے اس شخص کو جس کے ساتھ اس نے ایک لمحہ نہیں، ایک زندگی بتائی ہے، اور مرنے والے کو اس وقت احساس ہو رہا ہوتا ہے جس کے لیے مرے ہیں اس نے بھی قدر نہیں کی۔ اس نعمت یعنی ایمان کی نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ابھی اس کی قدر کر لیں، ورنہ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آتا۔ آج قبرستان جائیے، جہاں پر ہمارے والد کی قبر تھی، جہاں پر ہمارے دادا کی قبر تھی، وہاں پر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہاں پر جھاڑیاں نکل آئی ہیں اور بہت بڑی ہو گئی ہیں، اور قبر پر جو ہم نے تختی لگائی تھی وہ تختی بھی اب نظر نہیں آ رہی ہے۔ دل یہ چاہتا ہے لاؤ تختی کو تھوڑا صاف کر دے، اس پر گرد و غبار بیٹھ گئی ہے، لیکن ڈر اور خوف اتنا ہے کہ ہو سکتا ہو اس جھاڑی میں کوئی موذی جانور ہو اور وہ ہم کو ڈس لے اور ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ لہذا دور سے ہی سلام دعا، دور سے ہی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، اور دور سے ہی چند صورتیں جو انسان کو یاد ہیں وہ پڑھتا ہے اور رحمت کی دعا کر کے واپس چلا آتا ہے۔ اور یہ روزانہ جاتا بھی نہیں ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جب مر رہے ہیں تو یہ کام ہمارے وہ چیزیں آئیں گی جو ہم نے زندگی میں کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔
اور دوسروں پر بھروسہ یہ سوائے ناکامی اور بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابھی آپ کے سامنے پڑھا، رب العزت والجلال کا کلام پڑھا۔ اس کلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بڑا عجیب جملہ۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں یہ جملے ہمارے زبان پر جاری ہوتے ہیں اور یہ الفاظ ہمارے کان میں جاتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا احساس نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لعنت ہے، بربادی ہے۔ لعنت کا مطلب رحمت سے وہ شخص دور ہے، ایمان والا تو ہے، اس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، وہ یقین کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس کا شریک بھی کوئی نہیں ہے۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ لیکن یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص رحمت سے دور ہے اور اس پر لعنت ہے۔ کس کی لعنت؟ ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہماری کیا اوقات اور کیا بساط، کیا حیثیت جو ہم کسی پر لعنت کریں۔ آدمی سمجھاتا وہ ہے اور مارتا وہ ہے جس کے اندر طاقت ہو۔ آدمی برا بھلا وہ کہتا ہے جو اچھا ہو۔ ہمارے اندر خود اتنی برائیاں ہیں کہ اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو خود شرم آنے لگتی ہے کہ یہ ہم ہیں، یہ ہماری اوقات اور ہماری بساط، اور ہم لعنت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جملوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لعنت ہے، ملامت ہے، بربادی ہے۔ کس پر؟ کس کی لعنت ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو دور رکھتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ یہ بھی بتا دیجئے کون ہے وہ شخص جس پر آپ کی رحمت نہیں ہے؟ الکاذبین، سب جانتے کاذب کے مطلب کیا ہوتے، جھوٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی آیت میں ایک بہت بڑا سمندر پرو دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، کہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو مذاق ہی ملا تھا۔ امام الاولین والآخرین سے پوچھئے، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اگر کوئی شخص مذاق کے طور پر جھوٹ بولے، ہنسانے کے لیے، جیسا کہ آج کل پروگرام آتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور بڑے باریک اور بہت بھاری جملے، اچھا کہتے کیا ہے پتہ ہے؟ کہنے لگے وہ عورتیں مرتی نہیں جلدی۔ اچھا کیوں نہیں مرتی؟ کہیں گے یہ جو ہے میک اپ لگاتی ہیں اور پھر رات میں جب سوتی ہیں تو میک اپ ہٹا دیتی ہیں، اور فرشتہ جب آتا ہے وہ دیکھتا رہے یہ تو وہ ہے نہیں اور چلا جاتا ہے، اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کہیں گے آپ کا منہ کیسا ہے، آپ نے کہا کیسے؟ آپ میرے بارے میں کہیں تو ہم برداشت کر لیں گے، آپ نے ایک فرشتے کے بارے میں کہا، فرشتوں کو غلطی ہو سکتی ہے، آپ کو شرم نہیں آئی کہتے ہوئے؟ یہ مذاق چل رہا ہے اور یہ ایمان والے بول رہے ہیں۔ کہنے لگے بھائی پرویز مشرف نے کہا تھا اور عمر شریف نے جملے کہے تھے، کہ عمر شریف کیا کہیں ہمیں سب نے پتہ نہیں، مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے ایاکم والمحدثات، ایاکم، بچو، کس سے بچے اللہ کے نبی؟ کہیں گے مذاق کے طور پر اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس سے بچیے۔ ویل لمن یحدث فیکذب لیزہق بہ القوم ویل لہ۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہی دی، آج تک یہ جملے ہمارے کان میں آئے نہیں، ہم نے اپنی اردو زبان میں جملے سنے۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا اگر ہم مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں مسلمانوں یہ جھوٹ ہے، اور کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ آپ فرمانے لگے ویل لمن یحدث فیکذب، بربادی ہے، ناکامی ہے۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے ویل جہنم کی ایک وادی ہے، یہ اس شخص کے لیے جہنم کی وادی ہے جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔
آج ہمارے گھر میں نہیں ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں پارٹیاں ہوتی ہیں, اور ہم دوسروں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول کر کے. میں آ رہا تھا اور مجھے ایک شخص ملا اور میں نے اس سے یہ کہا, اور پھر میں نے یہ ہوا اور یہ ہوا. ہنس رہے ہیں لوگ, کہیں گے مسلمانوں یہ جھوٹ ہے, امام الاولین والآخرین, اور مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات, مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات, یہ میری نہیں ہے, یہ ہے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم. لوگوں کو ہنسانے کے لیے اگر وہ بندہ جملے بول رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے, ویل لہو ویل لہو ویل لہو. مدنی آقا اتنے ناراض ہیں, 3 مرتبہ جملے کہے ویل لہو. اس شخص کے لیے جہنم کی وادی ریزرو ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اس شخص کے لیے جہنم کی بربادی, جہنم کی وادی ریزرو ہو چکی ہے جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. ہم بول لیں, ہمارے سامنے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا, اب پہنچ گیا ہے, اب معلوم چل گیا ہے, اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ الفاظ نبوت ہیں, یہ وہی الفاظ ہیں جو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تھے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوش رکھے, آباد رکھے, خوش خرم رکھے, وہ ہمیشہ خوش رہے. یہ دعا ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مرتا ہوا باپ بیٹے کو دعا دے رہا ہے, ہمارے جانے کے بعد پریشان نہیں ہوگے تم نے میری بڑی خدمت کی ہے. اس بیٹے سے پوچھئے, اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور زندگی بھر چوڑا رہتا ہے. باپ نے دعا دی تھی. مسلمانوں, باپ کی کیا اوقات اور کیا بساط. یہ ہم سب کے آقا, ہم سب کے مربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی, اور مجھے یقین ہے مدنی آقا کی دعا رد ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا. مدنی آقا نے ہمارے لیے دعا کی. نذر اللہ عبدا سمع مقالتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوش رکھے جس نے ہمارے الفاظ کو سنا, فحفظها, اور اس کو یاد کر لیا, ووعاها, اور اس کو محفوظ کر لیا, اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دیا. مدنی آقا کی دعا ہمارے لیے ہے اور ہمیں ہوش نہیں ہے. امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ اور ارشاد فرمایا, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, مذاق بھی چل رہا ہے, اور بیوی سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور بچوں سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا شرم نہیں آتی ہمیں؟ آئے جب بچوں سے ہم جھوٹ بول دیں گے, بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ بھی جھوٹ بولیں گے. کیا کہنے لگے, ارے بھائی بڑی پریشانی ہو رہی ہے, ایک گلاس لسی کا مل جاتا. ہاں ابھی منگائی ہے, پریشان. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی کہتے ہیں. اور باپ کھوسٹ ہو جاتا ہے, دانت میں منہ میں دانت نہیں ہے, اور بال سفید ہو گئے ہیں, اور بال جھڑ گئے ہیں, یہاں تک کہ مونچھوں کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں, بھووں کے بال تک سفید ہو گئے ہیں, اور کان پہ جو بال نکل آتے ہیں وہ بھی سفید ہو گئے ہیں, صحیح سے سنائی نہیں دیتا ہے. اور بیٹا اس باپ کے کان میں کہہ رہا ہوتا ہے وہ بھی لسی آ رہی ہے, وہ پانی ابھی آ رہا ہے, پریشان کیا ہو رہے ہیں. تسلی دینے کے لیے نہ پانی آتا ہے نہ لسی آتی ہے. ہاں بیٹا چلا جاتا ہے آفس کے لیے, دیر ہو رہی ہوتی ہے. باپ کا مقام کیا ہے؟ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کا نزول ہوا, کیا فرمانے لگے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. والدین کے ساتھ احسان کرو, ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو, یہ فرض ہے. فرض کتنا فرض ہے؟ کہیں گے جس طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے, جس طریقے پر اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا حرام ہے, شرک ہے, اسی طریقے پر اپنے والدین کی خدمت کرنا فرض ہے, اور والدین کے علاوہ کسی اور کو والد کا اور ماں کا مقام اور مرتبہ دینا یہ حرام ہے. ہمیں احساس نہیں والد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. کسی سے پوچھئے جس کے باپ نہیں ہیں, کسی نے اپنے انداز میں کہا ہم سفر ہم نوا ہم نشی ہم قدم, ہم سفر ہم نوا ہم نشی ہم قدم. والد محترم والد محترم, اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کر روز و شب جس پہ غالب رہے فکر گھر, ظاہراً سخت ہے باطناً ہے نرم. والد محترم والد محترم, اور پرورش تربیت میں نہ چھوڑی کسر, فکر اولاد میں کیے سفر در سفر, ان کو محبوب ہم کو جاہو حشم. والد محترم والد محترم.
آپ کو دیکھنا ہے عبادت میری، آپ کے کام آنا ہے سعادت میری، آپ میرے تم میرے ہیں لوح و قلم، والد محترم والد محترم، ہم نے سمجھا ہی نہیں مقام آپ کا، ہم نے سمجھا ہی نہیں مقام آپ کا، گھر میں رحمت ہی رحمت ہے قیام آپ کا، آپ کو دیکھنا ہے حرم، آپ کو دیکھنا ہے حرم، والد محترم والد محترم، ان سے پوچھئے جن کے والدین نہیں ہیں۔ تحفہ کبریا ہے سر پر ہاتھ آپ کا، تحفہ کبریا ہے سر پر ہاتھ آپ کا، باعث سربلندی ہے ذات آپ کی۔ آگے والا جملہ بڑا بھاری، آپ کے دم سے آزاد ہے غم سے ہم، باعث سربلندی ہے ذات آپ کی، تحفہ کبریا ہے سر پر ہاتھ آپ کا، باعث سربلندی ہے ذات آپ کی، آپ کے دم سے آزاد ہے غم سے ہم، آپ کے دم سے آزاد ہیں غم سے ہم، والد محترم والد محترم، کوئی ٹینشن نہیں کوئی فکر نہیں، ہمارے والدین زندہ ہیں، ہمارے باپ زندہ ہیں۔ اس سے پوچھئے جن کے والدین نہیں ہیں کیا کہنے لگے؟ ایک بہن رہ گئی ہے اور ایک بھائی رہ گیا، ابھی شادی کرنا ہے، اب بچان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور بڑا بیٹا اور اس سے چھوٹا بیٹا اور بڑی بہن فکر مند ہے کیا کریں گے اب، اور بڑے مبارک ہیں وہ بھائی اور بڑے مبارک ہیں وہ بہنیں جنہوں نے اپنے دم پر اپنے بھائی کی شادیاں کی، والد نہیں ہے، والد کے مقام پر کھڑے ہوئے پریشان نہ ہو نہ تو ہم ہیں۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت ہے والد کی، جس کے دل میں عظمت ہے والدہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں قدر کی توفیق عطا فرمائے اپنے والدین کی، یہ ایسی نعمت ہے اس کا کوئی بدل نہیں، دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے نہیں جو اس کا بدل دکھائے، کوئی نہیں، یہ انمول ہے، ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں ہم سلام بھی نہیں کرتے اپنے والد کو، ہم سلام بھی نہیں کرتے اپنی اماں جان کو، احساس نہیں ہے ہمیں، جب یہ چلے جائیں گے تب احساس ہوگا، اور اپنے بچے کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہوتے، یہ ہمارا بیٹا ہے، میاں یہ آپ کا بیٹا، اس کی کیا اوقات، آپ دیکھتے جائیے آپ نے جو اپنے والد کے ساتھ سلوک کیا ہے من وعن سیم یہی سلوک کرے گا آپ کے ساتھ، یہ لکھا ہوا ہے۔ علماء کرام فرمانے لگے دنیا میں انسان جتنے گناہ کرتا ہے، جتنی پلیدگیاں کرتا ہے، جتنے حرام کاریاں کرتا ہے، اس کا بدلہ بھلے جہاں ملے نہ ملے، لیکن والدین کی اگر بدسلوکی کر رہا ہے، والد کی خدمت نہیں کر رہا ہے، والد کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اماں جان کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے دنیا میں ہی بدلہ ملے گا، اور دنیا میں بدلہ اللہ جب دیتا ہے انسان پیر رگڑتے رہتا ہے، انسان اپنی سانس کو اندر اور باہر کر رہا ہے، ہچکیاں بند نہیں ہیں، لیکن اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے والد کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا، اور یہ کہا تھا میاں انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، انہوں نے ہمارا چوتڑ دھلایا، چوتڑ ہمیں دھونا تک نہیں آتا تھا، ہمارا پخانہ نکلا ہوا ہے اور ہم ٹہل رہے ہیں، یہ ماں نے کیا ہے، یہ باپ نے کیا، وہ بتایا ایسے دھویا جاتا ہے بیٹا۔ یہ کون سکھا سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے، کون وہاں تک لے جا سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف والد کر سکتا ہے، اور یہ صرف اور صرف والدہ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ کہیں جوائنٹ فیملی ہے، گھر میں دادی بھی ہیں، دادا بھی ہیں، پھپھی بھی ہیں، نہ پھپھی ہاتھ لگاتی ہے نہ دادی ہاتھ لگاتی ہے، جہاں پخانہ کیا جاؤ اماں کے پاس چلے جاؤ، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے جو اس کا پائجامہ اتارتا ہے، دھلاتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے اور پھر نئے کپڑا پہناتا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ والد، یہ والدہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، ہم جیسے ہی کمانے لگے ہم یہ سوچتے ہیں ہم اپنے باپ کو پال رہے ہیں، اوقات کیا ہے یار ہماری، بساط کیا ہے ہماری، جس کی دکان پہ ہم بیٹھ رہے ہیں یہ ہمارے والد ہی کی دکان ہے، اسی کی دکان کے ذریعے سے ہمیں دودھ ملا کرتا تھا، اسی کی دکان کے ذریعے سے ہمیں کھجور، ہمیں چھوارے ملا کرتے تھے، ہمیں سب کچھ ملا کرتا تھا، آج ہم اپنے والد کو بھول گئے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات چل رہی تھی جھوٹ کی، اذا کذب العبد تباعد عنہ میلا من نثر ما جاء به، جب انسان جھوٹ بولتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، چیز آ رہی ہے، ٹافی آ رہی ہے، اور ایک جملہ اور عرض کر دوں اس موقع پر، پہلے ہم لوگ ڈراتے تھے بچوں کو، کیا کہتے تھے؟ او بھو آ رہا ہے، آج بھی کیا جاتا ہے،
اور جب تھوڑی سی عقل مندی آ گئی تو ہم لوگ عقل مند بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور سوچتے نہیں ہے کبھی اللہ نے جو دماغ دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت شاید کوئی ہو۔ دماغ جس کے نہیں ہے اس سے پوچھئے، پھٹا پاجامہ ہے، شرمگاہ دکھ رہی ہے، پخانہ اس میں لگا ہوا ہے اور ٹہل رہا انسان اور مستی سے پاگل ہے، اور یہ کہہ رہا ہے لوگوں سے وہ سگریٹ دے دو، اور سگریٹ منہ میں لگی ہوئی ہے، پاجامہ پھٹا ہوا ہے، کرتا پھٹا ہوا ہے اور غلاظت لگی ہوئی ہے، چلے جا رہے مستی میں سے۔ یہ کیوں؟ ہلکا سا اسکرو ڈھیلا ہو گیا تھا۔ کیا کہنے لگے؟ پہلے کہتے تھے کہ بھو آ رہا ہے، بعد میں کہنے لگے بھوت آ رہا ہے، پھر کہنے لگے وہ کتا آ رہا ہے، نہ جانے کیا کہا۔ اب جب تھوڑے سے سمجھدار ہوا کیا کہنے لگے بچوں سے؟ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ڈر جاؤ ڈر جاؤ۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کچھ بالکل شرم نہیں آئی؟ میاں اللہ کی رحمت کی تمنا اس دنیا میں رہنے والا ہر ایک انسان کرتا ہے، رحمت ہمیں مل جائے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز کو پھیلی ہوئی ہے۔ شیطان بھی امید کرنے لگا تھا غزوہ بدر میں کہ آج ہم بھی بچ جائیں گے، ڈر گیا تھا ایسا نہ ہو ہمارا بھی خاتمہ ہو جائے، کبھی وہ نہیں ڈرا سوائے بدر میں۔ جب اس نے دیکھا بڑے بڑے سرداران قریش قتل کیے جا رہے ہیں اور قیمہ ان کا بنایا جا رہا ہے، شیطان بھی ڈر کر کے بھاگا، ایسا نہ ہو میرا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، اور ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت آ جائے گی جلدی سے سو جاؤ۔ میاں شرم نہیں آئی ہم کو؟ اللہ کی رحمت کی تمنا ہم کرتے ہیں، آج تمنا کرے نہ کرے، لیکن یہ الفاظ سدھارنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت نہیں، پھر کیا کہیں؟ اللہ کا غضب آ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، وقت پر سو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ میلن من نتن ما جاء بہ، اس کی بدبو سے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو نکلتی ہے، اور پھر ہم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے بچے پر دم کرتے ہیں اس کو شفا مل جائے گی، ابھی رو رہا ہے اور صحیح ہو جائے گا۔ جی نہیں، تھوڑی دیر پہلے اپنے جھوٹ بولا تھا، پہلے منہ کو پاک کرو۔ کہیں گے پاک کیسے کرے؟ کلی کر لے 3 مرتبہ۔ جی نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ جو ہم نے جھوٹ بولا تھا معاف کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں انسان گناہ کرتا رہتا ہے، 1 مرتبہ کہتا ہے اللہ معافی اللہ معافی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہنے پاک کرنے کا منہ طریقہ یہ ہے۔ اچھا ہم کیا کہنے لگے؟ آپ نے اپنے منہ سے سور نکال دیا، یہ منہ ناپاک ہو گیا آپ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو کس نے بتایا؟ نہیں، آپ کو بتایا کس نے؟ کہیں گے سنا ہے، سنی بات پر کہاں تک کے پہنچ گئے ہیں؟ سوشل میڈیا پر ہمیشہ ہم سن رہے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کہیں گے جی نہیں، پھر اس سے کچھ لفظ نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ کہیں گے آپ کہہ کیوں رہے ہیں یہ بات؟ یہ بتائیے، آپ کو بہت شوق ہے سور کا نام لینے کا؟ ہاں ہمارے اعمال سور جیسے ہیں، بتائیے۔ گندگی کھاتا ہے، ہم گندگی کھا رہے ہیں۔ کہیں گے ہم گندگی نہیں کھاتے۔ کہیں گے جو گوشت ہم لینے جا رہے ہیں یا قربانی میں جو گوشت ہم نے ذبح کیا ہے جانور کو، ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ کہیں گے پتہ نہیں۔ کہیں گے یہ گندگی ہے، یہ کھاتا ہے سور اور یہ کھا رہے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہیں گے اس سے توبہ کیجئے۔ توبہ کرنے کا طریقہ بس یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ جو ہم نے کہا ہے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔